اور اب بات آج کے اصل مدعے کی۔ شاہین باغ احتجاج خواتین کا احتجاج تھا۔ CNRC اور NPR کے خلاف یہ احتجاج 101 دنوں تک جاری رہا۔ دنیا بھر میں اس کا چرچا ہوا، عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، اور شاید کورونا وائرس نہیں آتا تو ابھی تک احتجاج جاری رہتا یا پھر سرکار قانون واپس لے چکی ہوتی۔ پورے ملک میں 500 سے زیادہ شاہین باغ بن گیا، اور اب اسی شاہین باغ کو عالمی پروٹیسٹ ہونے کی باضابطہ سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ شاہین باغ کے پروٹیسٹ کی قیادت 3 خواتین نے کی تھی، 90 سال کی اسما خاتون، 82 سال کی بلقیس بانو اور سروری بیگم۔ اسما خاتون اپنی حاضر جوابی میڈیا کے ساتھ بے باک گفتگو کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہوئی، اور اب ٹائم میگزین کی وجہ سے دوسری دادی بلقیس بانو بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ شاہین باغ پروٹیسٹ کا حصہ رہی خواتین کا کہنا ہے کہ صرف ہماری دادی بلقیس کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ شاہین باغ مظاہرہ میں شامل ہر خواتین کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور دنیا کی ان تمام خواتین کی یہ کامیابی ہے، سبھی کے لیے باعث مسرت اور قابل فخر ہے جنہوں نے اپنے یہاں شاہین باغ بنایا، CNRC اور NPR کے خلاف احتجاج کیا۔ ٹائم امریکہ کی ایک مشہور ویکلی میگزین اور ویب سائٹ ہے۔ 1923 سے لگاتار یہ میگزین شائع ہو رہی ہے۔ اس میگزین میں ہر سال دنیا کی 100 عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کن لوگوں اور کن بنیادوں پر عظیم کسی کو قرار دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ خود میگزین کی ٹیم کرتی ہے۔ بلقیس بانو کے تعلق سے ریسرچ اور ان کی رپورٹ بھارت کی مشہور جرنلسٹ رانا ایوب نے کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں تبصرہ کیا کہ بلقیس کو مشہور ہونا چاہیے تاکہ دنیا تاناشاہی کے خلاف جد و جہد کی طاقت کا احساس کرے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں 7 پشتوں کا نام آپ کو معلوم ہے اپنے؟ معلوم ہے، ہم گنا دیتے ہیں آپ کو۔ گنائیے۔ وہ ہم کو گنا دیتے ہیں کہ میرا پوتا ہے فیاض، فیاض کا باپ ہے فیضان، پوتا ہے فیضان، اب فیضان کا باپ ہے فیاض، فیاض کا باپ ہے مولانا ابوالحسن، ابوالحسن کا باپ ہے سکور، سکور کا باپ ہے صاحب جدلی، صاحب جدلی کا باپ ہے الہی بخش، الہی بخش کا باپ ہے سبدل، سبدل کا باپ ہے فقراللہ، فقراللہ کا باپ ہے نواب۔ مودی ہم کو دے گا اپنا تلک۔ اب ہندوستان پاکستان چپ۔ یہ بھی جان لیجئے کہ دبنگ دادی کا لقب کس نے دیا تھا اور کیسے پورا معاملہ شروع ہوا۔ اطہر الدین منّے بھارتی NDTV کے مشہور صحافی ہیں۔ NDTV میں سندیپ اپادھیائے کے ساتھ 3 دادیوں کے انٹرویو کے بعد انہوں نے اسما خاتون کے ساتھ ایک سیلفی لے کر اپنے فیس بک پر پوسٹ کیا اور لکھا شاہین باغ کی دبنگ دادی۔ اس کے بعد ملت ٹائمز میں اسما خاتون کا ایک تفصیلی انٹرویو آیا جس میں انہیں دبنگ دادی سے مخاطب کیا گیا، اور یوں دنیا بھر میں دبنگ دادی کا ٹائٹل مشہور ہو گیا۔ سبھی کی قربانیاں برابر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شاہین باغ کی دادی کا نام آیا ہے۔ شاہین باغ پروٹیسٹ کو عالمی سند مل گئی ہے۔ جس صف میں آج نریندر مودی کھڑے ہیں اسی صف میں شاہین باغ کی خواتین بھی کھڑی ہیں۔ نریندر مودی کو اتنی طاقت وزیر اعظم بن کر ملی ہے تو بلقیس بانو نے خواتین کی قیادت کر کے اور ایک حکومت کے خلاف آندولن چلا کر اتنی عظیم طاقت حاصل کی ہے۔ سنیے کیا کہنا ہے سائمہ خان کا۔ السلام علیکم، میں سائمہ خان۔ امریکہ کی ایک میگزین ٹائم میگزین نے شاہین باغ کی دادی بلقیس بانو کو 100 پربھاوشالی ویکتیوں میں شامل کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہمارے پردھان منتری نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ یہ کامیابی شاہین باغ کی کامیابی ہے۔ ہمارے عالمی اعتزاز کا ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ ہمارے اعتزاز کو سرکار نے ہر پل غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، پر ٹائم میگزین نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ٹھیک تھے، شاہین باغ کا آندولن ٹھیک تھا۔ اب سرکار کو بھی یہ بات قبول لینی چاہیے اور NRC CAA کے قانون کو رد کر دینا چاہیے۔ آخر اس طاقت کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ ابھی موقع ہے سرکار کے لیے کہ وہ سوچے، سمجھے، غور کرے، شاہین باغ کی طاقت کا احساس کرے اور CAA کو کل عدم قرار دے اور جو لوگوں نے 101 دن تک پروٹیسٹ کیا تھا، خواتین سڑکوں پر بیٹھی تھی، اس کا لاج رکھ لے
ان کی طاقت کا احساس کرے اور دنیا کو وہ دکھلائے کہ ہم نے اس طاقت کی بات کو تسلیم کی ہے اور جس قانون کے خلاف ان مہیلاؤں کا پروٹیسٹ تھا اس کو ہم نے واپس لے لیا ہے۔